قاضی ریٹائرمنٹ سے پہلے کچھ ایسا کریں گے کہ حامد میر نے تہلکہ خیز انکشافات کر دیے۔ ریٹائرمنٹ سے قبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے نئے اختیارات کا کچھ ایسا استعمال کریں گے کہ حامد میر نے تہلکہ خیز انکشافات کر دیے۔ سینئر صحافی و تجزیہ کار حامد میر کے مطابق زیادہ پرانی بات نہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فرمایا تھا کہ صدارتی آرڈیننس جاری کرنا پارلیمنٹ کی توہین کے مترادف ہے۔ چیف جسٹس صاحب کے یہ تاریخی الفاظ مجھے اس لیے یاد آ رہے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری نے ایک اور آرڈیننس جاری کر دیا ہے اور اس آرڈیننس کے تحت چیف جسٹس کے وہ اختیارات بحال کر دیے گئے ہیں جو پارلیمنٹ نے گزشتہ سال ایک قانون بنا کر ختم کر دیے تھے۔ یہ کمال بھی صرف اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے، جہاں پارلیمنٹ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے نام سے ایک قانون منظور کرتی ہے اور حکومت کا ترجمان ہمیں بتاتے ہیں کہ اس قانون کے ذریعے چیف جسٹس کے آمرانہ اختیارات ختم کر دیے گئے ہیں۔ حامد میر نے لکھا کہ 20 ستمبر 2024 کو صدر آصف زرداری کی طرف سے جاری کیے جانے والے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہو رہا تھا، اس لیے صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا۔ کیا یہ آرڈیننس پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ دونوں کی توہین نہیں ہے؟ کیا اس آرڈیننس کے ذریعے دوبارہ چیف جسٹس کو ڈکٹیٹر نہیں بنا دیا گیا؟ چیف جسٹس کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ بینچوں کی تشکیل کے لیے کمیٹی میں اپنے ایک اور سینئر جج کے علاوہ تیسرا جج سینئرٹی کی بجائے اپنی ثوابدید کے مطابق نامزد کرے گا۔ چیف جسٹس نے آرڈیننس جاری ہونے کے فوری بعد جسٹس امین الدین کو کمیٹی کا رکن بنا دیا، جو سینئرٹی میں 5ویں نمبر پر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ سے قبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے نئے اختیارات کا کچھ استعمال کریں گے کہ پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ حامد میر نے لکھا کہ آنے والی تاریخ یہ بتائے گی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے اختیارات ختم کرنے کے لیے ایک ایکٹ پاس کیا اور اس کے ایک سال بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اختیارات بڑھانے کے لیے صدارتی آرڈیننس جاری کروایا۔ وہی قاضی صاحب جو صدارتی آرڈیننس کو پارلیمنٹ کی توہین قرار دیا کرتے تھے۔